السلام علیکم جی۔ یہ ایک یونانی کہاوت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا لیا، آدم علیہ السلام کو بنا لیا، تو اس کے بعد جو ہے سارے فرشتوں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ میں نے ایک ایڈیشنل چیز بنائی ہے، ایک سب سے جو ہے سپریم چیز بنائی ہے، ایک اشرف المخلوقات بنائی ہے جو کہ سب سے افضل ہے۔ لیکن سارے مراحل کے بعد میں نے اس اشرف المخلوقات کا سکون رکھنا ہے، اس کا پیس رکھنا ہے، اس کا جو ہے وہ ایک دلی سکون رکھنا ہے، تو میں کہاں پر رکھوں؟ تو فرشتوں نے کئی جو ہے عرصے کے بعد، کئی جو ہے سالوں کے بعد جواب دیا سوچ بچار کر کہ اس کا پیس جو ہے، اس کا جو سکون ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی چوٹی میں جو ہے وہ چوٹی پہ رکھ دیا جائے، ماؤنٹ ایورسٹ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اس ماؤنٹین کو، اس ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کر لیں گے۔ تو فرشتے بولے ٹھیک ہے، اگر اس کا جو ہے وہ سکون رکھنا ہے تو پھر سمندر کی تہ میں رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ جو سمندر کی تہ تک پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آج آپ عربی لوگوں کو دیکھ لیں سعودیہ کے، جو ہے سمندر کی تہ سے تیل نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر فرشتے بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر اس کا سکون رکھنا ہے تو اس کا سکون جو ہے وہ جو ہے زمین کے اندر رکھ دیں، کسی ریت کے اندر رکھ دیں۔ تو اسے کہا نہیں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مختلف قسم کی سائنس فارمولے نکال لے گی کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ کہاں پر ہے اور وہاں سے لے لیا جائے گا۔ تو آخرکار فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یا باری تعالیٰ، اگر اس کا سکون رکھنا ہے آپ نے تو پھر اسی کے سکون اسی کے دل کے اندر رکھ دیا جائے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک دلی سکون جو ہے اس کے اپنے پرپز کی وجہ سے، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ دلی سکون عبادت کے اندر آتا ہے، کچھ لوگوں کو دلی سکون جو ہے وہ کچھ کام کر کے آتا ہے، کچھ لوگوں کو دلی سکون جو ہے وہ بانٹ کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ چیز خوراک بانٹ کے آتا ہے، کوئی جو ہے وہ اچھائی بانٹنے کے اندر بھی صرف خوراک یا صرف کھانا پانی نہیں ہوتا، بلکہ بانٹنے کے اندر بھی جو ہے آپ خوشیاں بھی بانٹ سکتے ہیں، آپ مسکراہٹیں بھی بانٹ سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ خواہشات بھی بانٹ سکتے ہیں، آپ اچھی باتیں بھی بانٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے بعد بہت ساری ایسی فیسلٹیز ہیں، ایسی سہولیات ہیں جو انسان جو ہے وہ بانٹ سکتا ہے۔ تو اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سکون نہیں ہے ہماری زندگیوں کے اندر، جو ہے وہ سکون نہیں ہے۔ تو سکون کی بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ بھی جو ہے اوور ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے، زیادہ سوچنا، ٹھیک ہے، توقعات سے زیادہ سوچنا۔ اٹس مین کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا بھی جو ہے وہ بے سکونی کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ زیادہ سکون کے اندر ہوتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ خوشحالی کے اندر ہوتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ خوشی کے اندر ہوتے ہیں، جو شکر ادا کرنا جانتے ہیں۔ شکر ادا کرنا، شکر گزاری کرنا ایک واحد ایسا ایلیمنٹ ہے، ایک واحد ایسا جو ہے وہ راز ہے کہ جو انسان کو سکون دیتا ہے، اور سکون بھی دلی سکون، ٹھیک ہے۔ آج کل کے اس دور کے اندر، اس افراتفری کے عالم کے اندر جو ہے انسان کو اگر سکون چاہیے میرے حساب سے تو وہ صرف اور صرف شکر ادا کرے۔ اگر وہ شکر نہیں ادا کرے گا تو وہ بے چینی کا شکار رہے گا، وہ سٹریس کا شکار رہے گا، وہ انگزائٹی کا شکار رہے گا۔ تو وہ ہمیشہ جو انسان جو ہے بے سکونی کا شکار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ شکر ادا کرے اپنی عبادات کے اندر۔ لوگوں کی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں باقی تمام تو جو ہے وہ کر دوں گا، باقی تمام کوتاہیاں تو معاف کر دوں گا، لیکن جو حق جو ہے آپ نے کسی دوسرے کا دینا ہے، کسی جو ہے عوام میں سے کسی شخص کا دینا ہے، تو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ قرض کبھی بھی معاف نہیں ہوتا، شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا قرض۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ لوگوں کو خوش کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ دل لگی کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھی بات چیت کریں، اور اگر آپ کی جیب اتنی سکت دیتی ہے تو ان کے ساتھ جو ہے ان کی مجبوریاں، ان کی پرابلم جو ہے وہ سولو کروائیں، اور شکر ادا کریں، کیونکہ شکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب آ جاتا ہے۔ سب سے زیادہ قریب ہونے والے جو ہے لوگوں میں سے شکر کرنے والا جو ہے سب سے پہلی سٹیج پر کھڑا ہوتا ہے۔
تو ہمیشہ جو ہے وہ دلی سکون کہاں سے ملتا ہے؟ آپ انسان کے اندر ہوتا ہے، انسان کے اندر دلی سکون ہوگا تو وہ جو ہے وہ خوشحال رہے گا، وہ جو ہے وہ خوشی کے اندر رہے گا، اس کے چہرے کے اوپر جو ہے مسکراہٹ ہوگی۔ اگر انسان جو ہے اوور ایکسپیکٹیشنز کرے گا، میرے پاس زیادہ گاڑی آ جائے، میرے پاس زیادہ جو ہے بڑی جو ہے وہ سہولیات آ جائے، میری اتنی سیلری ہے، میری اتنی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو میرے حساب سے جو ہے سیلری کا بڑھنا یا جو ہے پیسوں کا زیادہ آنا جو ہے وہ انسان کو غفلت کے اندر ڈال دیتا ہے، انسان کو گناہوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو پیسے کا آنا، پراسپیرٹی کا آنا، خوشحالی کا آنا ایک گاڑی کے اندر ایک پٹرول، ایک اس کے ایندھن کی مانند ہے کہ نہ گاڑی کو اس سے زیادہ چاہیے ہوتا ہے اور نہ اس سے کم چاہیے ہوتا ہے، تو ایک متوازن مقدار کے اندر جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، اور تبھی انسان جو ہے وہ خوش رہ سکتا ہے جب انسان شکر گزاری کرنا شروع کرتا ہے۔